یہ جو ہم نے اوورسیز کی بات کر لی, یہاں کے بھی لوگوں کی بات کر لی ہے, جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایز اے بزنس مین, ظاہر ہے کہ آپ نے آج سے تقریباً 13 سال 14 سال پہلے جو ہے وہ اپنے بزنس کا آغاز کیا, اور اللہ پاک نے بڑی کامیابی دی آپ کو ماشاء اللہ, اور میری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ آپ کو مزید کامیابی دے. پاکستان میں کہتے ہیں بزنس کرنا بڑا مشکل ہے, یعنی اتنے لوگ جو ہے وہ رشوت مانگنے والے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشان کرنے والے ہوتے ہیں, آپ کو کام کرنے نہیں دیا جاتا. آپ کا ایکسپیرینس کیا, اور پھر خاص کر کیونکہ آپ یو ایس سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو تو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہوگا جب آپ کلچرل اتنا ڈفرینس دیکھتے ہوں گے. دیکھیں میں نے تو اپنے پلے سے ایک بات باندھی ہوئی ہے, وہ جو ملک ریاض صاحب نے کہا تھا کہ فائلوں کو پہیے لگانے پڑتے ہیں, تو فائلوں کو تو پہیے لگانے پڑتے ہیں یہاں پہ. تو ایسا نہیں کہ فائلوں کو پہیے لگائے بغیر کوئی کام یہاں پہ ہو. اگر آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہے تو وہ آپ اگر فائل کو پہیہ نہیں لگائیں گے تو وہ شاید 6 مہینے تک بھی نہ لگے. اچھا, وہ آپ ہی کی فیلڈ سے ڈاکٹر سمیل, جب میں نے ان کے ساتھ کیا تھا پوڈ کاسٹ تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, سیم یہی ورڈنگ تھی. تو میں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب رشوت کی بات تو نہ کریں. کہتے ہیں نہیں یہ رشوت نہیں ہے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا یہ رشوت نہیں ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب میرے سے دین سے زیادہ قریب وہ ہیں, تو اگر انہوں نے یہ بات کہہ دی تو پھر مجھے تسلی ہے کہ یہ رشوت نہیں ہے. نہیں ویسے اس کے بعد کچھ جو نیچے کمنٹس آئے تھے نا علماء کرام کے, اس کے لیے بھی تیار رہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ رشوت ہی ہے. تو وہ اب ہے, تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے گھر میں گیس کا میٹر لگوانا ہے اور اگر آپ جائز کام کی, وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جائز کام بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیا جاتا. تو وہ اگر آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے تو اب تو آپ کو وہ گھر پہ بیل مار کے کہتے ہیں کہ جی ہم میٹر لگا دیتے ہیں, آپ کو 1 مہینے کے اندر اتنے پیسے لگیں گے. آپ پیسے نہیں دیتے تو 6 مہینے سال بھی نہیں آپ کا میٹر لگتا. تو پھر بندہ کیا کرے؟ تو آبویسلی پھر اس طرح کی چیزوں کو تو آپ کو پہیہ لگانا پڑتا ہے نیچے, اس کے جنریٹر میں پیٹرول ڈالیں گے تو پھر آگے کام چلے گا. کتنا کو ڈال دیتے ہیں مہینے کا؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام چل رہے ہیں, پروجیکٹس ٹو پروجیکٹس ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ لگانا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا مسالہ اور گڑ تو ڈالیں گے تو پھر ہی آگے کام چلتا ہے. بٹ کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم کریں, اپنی چیز کو صاف ستھرا رکھیں. بٹ جب یہاں پہ ان جگہوں پہ چیزوں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں تو پھر کیا کریں, کام تو کرنا ہی ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں اب یہ کلچر بن گیا ہے انفارچونیٹلی, جو چینج نہیں ہو رہا جس کو چینج ہونا چاہیے. اتنی روٹس اس کی اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہوئی کہ اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر اب لائن مین جو ہے وہ خود آ کے آپ کو کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے کروانا ہے تو اتنے میں ہوگا, نہیں کروانا تو آپ لائن میں لگ کے کروا لیں. اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر آپ کو سفارش کروانی پڑتی ہے. اگر آپ سفارش کروا کے بھی کروا ہی رہے ہیں تو پھر بھی تو کسی کا حق مار ہی رہے ہیں. تو پھر بہت سارے ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو کام پیسوں سے ہو جائے نا وہ سفارش سے نہیں کروانا چاہیے. چلو یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. ویسے مشکل ہے پاکستان میں کاروبار کرنا. دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے. میرا خیال ہے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بالکل مشکل نہیں ہے. آپ کو نو ہاؤ ہونی چاہیے, آپ کو اپنے فنڈز مینیج کرنے آنے چاہیے, آپ کے اپنے وینڈر ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے, آپ کی لیبر کے ساتھ آپ کے ریلیشنز اچھے ہونے چاہیے. لیبر کو کنٹرول کرنا مشکل ہے, میرا جیسا بندہ لیبر کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو لیبر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو لیبر جیسی سپروائزر رکھنے ہیں اپنے پاس جو لیبر کو لیبر کی زبان میں سمجھائے. ہمیں تو وہ دیکھ کے کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پا کے آگے انو کی پتہ کی کرتا ہے, تو حالانکہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے بٹ وہ اس طرح ہمیں نہیں کرتے. بٹ یہ ہے کہ سپروائزر جو ہوتا ہے وہ اس کی سنتے ہیں. ہمارے جو سب کانٹریکٹر چھوٹے سے ٹھیکیدار ہیں وہ ان کی بات سنتے ہیں اور ان سے پھر ہمیں کام کروانے پڑتے ہیں. تو مشکل نہیں ہے ایز فار ایز ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ہے, وہ مشکل نہیں ہے. میں نے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ ڈی ایچ اے یا بیریا ٹاؤن میں کی ہے, مجھے نقصان نہیں ہوا اس میں کیونکہ میں نے اچھی جگہ پہ سیف جگہ پہ انویسٹمنٹ اور سیکورٹی کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹس کی ہے. شوق لگتا ہے مجھے آپ کا, میرا آپ کی باتوں سے نا یہ لگتا ہے کہ جیسے دل سے کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, کہ پریشانی آ بھی رہی ہے تو اس کو بھی سمجھنا کہ نہیں یار پریشانی نہیں ہے, انجوائے کرتے ہیں اپنے. دیکھیں میرے سکسیس کے پیچھے نا 2 مین لوگ ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ اور سپورٹ کیا. مینٹورز ہیں آپ کے, میں نے اس پہ بھی آنا تھا. میرے مینٹورز ہیں جی 2 میرے, ایک میرے ماموں ہیں خالد مسعود صاحب, اچھا خالد میر صاحب, اور ایک میرے فادر ان لو ہیں میاں نادر سلیم صاحب. اچھا میں نے جو اپنے کریئر کا آغاز ہے وہ میں نے کیا تھا اپنے ماموں کے ساتھ. تو انہوں نے بیسکلی مجھے سکھایا ہے کہ پاکستان میں بزنس کرنا کیسے ہے, آپ نے ٹیم کو کیسے مینیج کرنا ہے, اپنے فائنینسز کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور پاکستان میں بزنس کی نو ہوا ہے, میں نے ان سے ٹریننگ لی ہے. میں نے 5-7 سال اس کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے بعد جب میں نے اوبیسلی ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی طرف میں آیا تو میرے ماموں کو یا میرے فادر کو تو اوبیسلی اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا, میرے فادر ان لو کو بھی اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں تھا. بٹ میرے فادر ان لو نے جو میرے لیے کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے میرے, وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہیں, تو انہوں نے میرا ویژن بڑا کیا. انہوں نے مجھے یہ دکھایا کہ بڑا خواب کیسے دیکھنا ہے. مجھے انہوں نے یہ سکھایا ہے, میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو آگے لے کے جانا ہے تو وہ کیا خواب آپ نے دیکھنے ہیں اور آپ نے کس طرح گولز اپنے اچیو کرنے ہیں. تو بڑا بننے کے لیے تو آپ کو بڑا خواب دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو وہ اس طرح یہ 2 میرے مینٹورز ہیں. بٹ میں اور میرے فادر کا جو میرے ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ میں یہ ان کا جو سب سے بڑا ہاتھ تھا کہ ٹیکنیکلی میرے فادر کو بہت ان کو شوق تھا اس کام کا. حالانکہ وہ پی آئی اے میں تھے تو وہ پارٹ ٹائم یہ کام کرتے تھے, تو ان کو ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ تھے وہ, تو وہ مجھے ٹیکنیکلی بہت زیادہ ہیلپ کرتے تھے. اور وہ تو بالکل ہی
جو بھی چیز بناتے ہیں ہم وہ اسی طرح ہی بناتے ہیں جیسے وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں. تو بلکہ کبھی کبھی میری ان سے لڑائی بھی رہتی ہے کہ جی یہ اتنی ڈیٹیل میں بنائیں گے تو شاید ہم پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہ کر پائیں, بٹ ان کی یہی ہوتی ہے کہ نہیں جو بنانا ہے وہ ایسے ہی بنانا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہی بن رہا ہے. تو یہ 2-3 لوگ اوبیسلی میرے قریب کے 3 لوگ تھے تو جن سے میں نے سیکھا ہے, اور شاید اس لیے میں نے گرو بھی کیا کہ میرے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم تھا, فائنینشیل نہیں تو ایٹ لیسٹ ایموشنل اور فائنینشیل دونوں مکس اپ جب کرتے ہیں تو پھر آپ کی اوبیسلی اسٹرینتھ بڑھ جاتی ہے.